فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بار بار جھٹلایا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیتے اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتے رہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا اور فرعون نے اپنی ضد پر ڈٹے رہنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف عذاب نازل کرنا شروع کیے تاکہ وہ توبہ کریں اور موسیٰ پر ایمان لے آئیں۔ سب سے پہلا بڑا عذاب یہ آیا کہ ملک مصر میں پانی خون میں بدل گیا۔ نہ دریا کا پانی پینے کے قابل رہا، نہ کنوؤں اور ندیوں کا۔ ہر جگہ پانی سرخ اور بدبودار خون بن گیا، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی صاف رہا۔ یہ معجزہ اور عذاب کئی دن رہا، لیکن اس کے باوجود فرعون اور اس کی قوم ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پہلا واضح حصہ تھا جو اس قوم پر نازل ہوا تاکہ وہ اللہ کی قدرت کو پہچانیں، مگر انہوں نے اپنی ضد اور تکبر سے سبق نہ لیا۔ پہلا عذاب یعنی دریائے نیل کا پانی خون میں بدلنے کے بعد بھی فرعون اور اس کی قوم نے حد دھرمی نہیں چھوڑی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر یہ مصیبت ٹل جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ عذاب ہٹا لیا تو وہ پھر اپنی ضد پر قائم رہے۔ اسی کے بعد دوسرا عذاب نازل ہوا، یہ تھا مینڈکوں کا عذاب۔ مصر کی گلیاں، بازار، محل، گھروں کے کمرے اور حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی مینڈکوں سے بھر گئیں۔ لوگ جہاں جاتے مینڈک ان کے پیچھے آ جاتے، کھانا کھانے لگتے تو پیالوں میں مینڈک کود پڑتے، بستر پر سونے کی کوشش کرتے تو مینڈک ان پر چھا جاتے۔ اس عذاب نے ان کی زندگی اجیرن کر دی۔ پھر بھی انہوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ جب حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب ہٹا دیا گیا تو فرعون نے پھر وعدہ توڑ دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ جب مینڈکوں کا عذاب حضرت موسیٰ کی دعا سے ٹل گیا تو ایک بار پھر فرعون اور اس کی قوم نے اپنی بات سے انکار کر دیا۔ انہوں نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ عذاب ہٹ جائے تو وہ اللہ کو مان لیں گے، لیکن ان کے دلوں میں غرور اور ہٹ دھرمی غالب تھی۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب نازل کیا۔ اس بار یہ عذاب جوئیں اور جوں کا تھا۔ زمین کی خاک سے چھوٹی چھوٹی جوئیں اور جوں نکل آئیں اور پورے مصر میں پھیل گئیں۔ لوگوں کے کپڑے، ان کے بال، ان کے جسم، حتیٰ کہ جانوروں کے جسم بھی ان چھوٹی جوؤں سے بھر گئے۔ مصری لوگ سخت تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے بچے روتے، بڑے پریشان ہوتے، ہر کوئی اپنے جسم کو کھجا رہا تھا مگر سکون نہیں ملتا تھا۔ کاہن اور جادوگر بھی بے بس ہو گئے۔ وہ فرعون سے کہنے لگے، یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب ہے۔ لیکن فرعون اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس نے موسیٰ کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ سب جادو کا اثر ہے۔ وہ اپنی رعیت کو تسلی دیتا رہا مگر خود اندر سے خوفزدہ تھا۔ یہ عذاب بھی کئی دن جاری رہا۔ بنی اسرائیل اللہ کی حفاظت میں تھے مگر فرعون اور اس کی قوم اذیت میں تڑپ رہی تھی۔ بالآخر جب یہ عذاب بھی حضرت موسیٰ کی دعا سے ہٹ گیا تو پھر بھی فرعون نے اپنی بات سے پھر انکار کر دیا اور ایمان نہیں لایا۔ جب جوئیں اور جوں کا عذاب بھی حضرت موسیٰ کی دعا سے ٹل گیا تو ایک بار پھر فرعون اور اس کی قوم نے اپنی بات سے پھر انکار کر دیا۔ ان کے دلوں پر غرور اور ہٹ دھرمی چھا چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور سخت عذاب نازل کیا۔ اس بار یہ عذاب تھا ٹڈی دل کا عذاب۔ اچانک آسمان پر گھنے بادلوں کی طرح کالے کالے غول نمودار ہوئے۔ یہ بادل نہیں بلکہ بے شمار ٹڈیاں تھیں۔ ٹڈی دل پورے مصر میں چھا گیا۔ کھیت کھلیان، باغات، کھجوریں، سبزیاں، گندم، جو اور انگور، سب کچھ ان ٹڈیوں نے تباہ کر دیا۔ کسان چیخو پکار کرتے رہے، عورتیں روتی رہیں اور مرد اپنے کھیتوں کو بچانے کے لیے چیختے رہے مگر کچھ نہ ہو سکا۔ ہر ہریالی، ہر پودا اور ہر فصل لمحوں میں چٹ ہو گئی۔ فرعون کے محل کے باغات بھی اس عذاب سے محفوظ نہ رہے۔ پھلوں اور سبزیوں پر ٹڈیوں نے ایسے حملے کیے کہ گویا کچھ باقی نہ چھوڑا۔ اس تباہی کے بعد مصری فرعون کے پاس گئے اور چیخنے لگے، موسیٰ سے کہو کہ اپنے رب سے دعا کرے تاکہ یہ آفت ہم پر سے ہٹ جائے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔
حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ٹڈی دل کو ختم کر دیا، لیکن جب یہ عذاب ٹل گیا تو فرعون نے پھر وعدہ توڑ دیا اور ایمان لانے کے بجائے اپنی ضد اور تکبر پر قائم رہا۔ جب ٹڈی دل کا عذاب بھی حضرت موسیٰ کی دعا سے ٹل گیا تو ایک بار پھر فرعون اور اس کی قوم نے اپنی بات سے انکار کر دیا۔ ان کے دلوں پر غرور اور ہٹ دھرمی چھا چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور سخت عذاب نازل فرمایا۔ اس بار یہ تھا گھپ اندھیرا چھا جانے کا عذاب۔ اچانک پورے مصر میں ایسا سیاہ اندھیرا چھا گیا کہ دن بھی رات جیسا لگنے لگا۔ سورج کی روشنی بند ہو گئی، چراغ اور آگ بھی روشنی نہ دے پاتے تھے۔ یہ اندھیرا 3 دن تک مسلسل رہا۔ مصری اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے، کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا، کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، نہ کھیتوں میں جا سکتے تھے، نہ اپنے کاروبار کر سکتے تھے۔ خوف اور دہشت ہر طرف پھیل گئی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے وہاں روشنی تھی۔ ان کے گھروں اور ان کی بستیوں میں سکون اور نور قائم رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا واضح معجزہ تھا۔ مصری لوگ اس عذاب سے گھبرا گئے۔ انہوں نے پھر فرعون سے کہا، موسیٰ کے رب سے دعا کرو کہ یہ اندھیرا ہم پر سے ہٹ جائے، ہم بنی اسرائیل کو ضرور آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی اور یہ اندھیرا دور ہو گیا۔ لیکن افسوس، جب یہ آفت ہٹی تو فرعون نے پھر وعدہ توڑ دیا اور کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کرے گا۔ پچھلے تمام عذابوں کے باوجود فرعون اپنی ضد اور تکبر پر ڈٹا رہا۔ وہ بار بار وعدہ کرتا، لیکن جب بھی عذاب ٹلتا وہ وعدہ توڑ دیتا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سب سے بڑا اور فیصلہ کن عذاب نازل فرمایا۔ یہ عذاب تھا پہلوٹے بیٹوں کی ہلاکت۔ ایک رات مصر کے ہر گھر میں کہرام مچ گیا۔ ہر مصری خاندان کا پہلا بچہ اچانک موت کے گھاٹ اتر گیا، چاہے وہ فرعون کا شاہی محل ہو یا کسی غریب کا کچا مکان۔ ہر گھر موت کے سناٹے میں ڈوب گیا، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی پہلوٹے بچے مر گئے۔ مصری عورتیں چیخ مار مار کر رونے لگیں۔ مصر کی گلیاں نوحہ خوانی اور آہ و بقا سے بھر گئیں۔ فرعون کا اپنا پہلا بیٹا بھی مر گیا۔ اس صدمے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ ان کے گھروں میں موت نہیں آئی، بلکہ وہ مکمل سکون اور حفاظت میں رہے۔ اس کے بعد فرعون نے گھبرا کر فوراً حضرت موسیٰ کو بلا بھیجا اور کہا، تم اپنے رب کو حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ، ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ یوں یہ آخری اور سب سے بڑا عذاب فرعون اور اس کی قوم کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آزادی ملی اور وہ مصر سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے۔ جب پہلوٹے بیٹوں کا عذاب آیا تو فرعون اور اس کی قوم ٹوٹ گئی۔ ہر گھر میں موت اور غم کا ماحول تھا۔ فرعون نے شکست تسلیم کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کو بلایا اور کہا، تم اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ یوں بنی اسرائیل جو صدیوں سے غلامی اور ظلم سہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے راتوں رات نکلنے لگے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر سے روانہ ہوئے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو فرعون کو اپنی طاقت اور غرور نے پھر دھوکہ دیا۔ اس نے اپنے لشکروں کو اکٹھا کیا اور کہا، میں انہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کے پیچھے دوڑا۔ بنی اسرائیل آگے جا رہے تھے اور فرعون کا لشکر پیچھے سے ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ بالآخر وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے پورے یقین سے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے موسیٰ، اپنے عصا کو سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے عصا سمندر پر مارا، فوراً سمندر کے پانی میں 12 راستے بن گئے، ہر راستہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کے لیے۔ پانی پہاڑوں کی طرح دونوں جانب جم گیا اور درمیان میں خشک زمین نکل آئی۔ بنی اسرائیل خوشی اور ایمان کے ساتھ ان راستوں سے گزرنے لگے۔ وہ اللہ کی قدرت کا عظیم معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔
جب وہ سب نکل گئے تو فرعون اور اس کا لشکر بھی انہی راستوں سے داخل ہوا، لیکن جب وہ بیچ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور اس کا عظیم لشکر سمندر میں ڈوب گیا۔ فرعون نے آخری لمحے میں کہا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے تو نے انکار کیا اور فساد مچاتا رہا۔ آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ آنے والے لوگ عبرت حاصل کریں۔ یوں فرعون اپنی فوج کے سمیت ہلاک ہو گیا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔